بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس قوم کی مت ماری گئی ہے، اور کیوں نہ ماری جاتی جب اس کے سب سے بہترین سمجھے جانے والے جو لوگ ہیں ان کے عقیدے کے اندر اس طرح خرابی ہے، بربادی ہے کہ پورے قرآن کا گویا مذاق اڑاتے ہیں، اپنے عقائد کی وجہ سے نبی علیہ السلام کی ساری زندگی کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی میں نے اپنے کئی ویڈیوز کے اندر حقیقت ٹی وی والے جو صاحب ہیں، نام ان کا مجھے معلوم نہیں ہے، بہت ہی اچھا حالانکہ بولتے ہیں، بہت زیادہ ان کا مطالعہ ہے اور بہت ہی زیادہ سپیکنگ پاور ہے ان کے اندر، تجزیہ کرتے ہیں بہترین حالات کیا اور دلیری کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن جب عقیدے کی بات آتی ہے تو پتہ نہیں کیوں اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں، گویا جیسے معلوم ہی نہیں قرآن کا عقیدہ کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح اولیاء مقبول جان صاحب ہیں، حالانکہ کتنے بڑے افسر رہے ہیں اور کتنا ایک ان کا مطالعہ بھی ہے دینی، اور تجزیہ کرتے ہیں، بڑی خیرخواہی کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن جب عقیدے کی بات آتی ہے تو بالکل جیسا وہ سٹرپ نہیں ہو جاتا بٹن، جیسا کسی کو کرنٹ لگتی ہے تو وہ بٹن آف ہو جاتا ہے، اس طرح ایمان عقیدے کی جب بات آتی ہے، نظریات کی بات آتی ہے تو بالکل ان کے عقیدے کے اندر بربادی ہے اللہ کے بندوں۔ اسی وجہ سے اللہ کے عذاب کا کوڑا برس رہا ہے اس امت کے اوپر۔ آپ ذرا ان کا یہ ایک بیان سنیے اور اس کے بعد پھر میں اس کے اوپر تبصرہ کروں گا، جس انداز سے انہوں نے یہ گفتگو کی ہے آپ یہ ذرا خود سنیے۔ سارا کچھ ہوا ہے، یہ عمران خان کو پورے سسٹم سے گزارا گیا ہے۔ انہوں نے عمران خان کو جا کر اہل نظر کا پیغام بھی دیا ہے کہ اب آپ کے تھرو اللہ پاک نے اس ملک کی تقدیر بدلنے کا فیصلہ کر دیا ہے۔ وہ بضد ہے اس بات پر کہ قدرت کے کچھ اشارے ہیں جو آپ کے تھرو اب یعنی سمجھ لیجئے اس ملک کی تقدیر بدلنے والی، اور آپ کو نظر آ رہا ہے، اور سارے مخالفین آپ دیکھیں ایک ہو گئے ہیں، سارے ایک جگہ پر آ گئے ہیں، یعنی اللہ نے سارے جن کے چہروں سے نقاب بھی ہوتے تھے ان کو بھی ایک جگہ کر لیا، اور اب ان سب کا صفایا ہونے جا رہا ہے تھرو عمران خان۔ کیسے ہوگا؟ آپ نے اولیاء مقبول جان کی گفتگو سنی ہے، حقیقت ٹی وی نے ان سے بات چیت کی اور انہوں نے بڑا اہم پیغام دیا، اور آج انہوں نے جا کر عمران خان سے بھی گفتگو کی۔ اہل نظر نے بتایا کہ آپ سے اللہ بہت بڑا کام لینے والا ہے، آپ کو ساری چیزوں کا پتہ چل گیا، اب تیار رہیے۔ گفتگو سنیے پھر آگے چل کر بات کرتے ہیں۔ اصل میں 18 ماہ یہ پہلے بھی انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا تھا، اہل نظر، یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اہل نظر ہوتے ہیں، ان کی نظر اتنی دور ہوتی ہے کہ گویا غیب کی خبریں دیتے ہیں اور پتہ چل جاتا ہے، ان کو اشارے آ جاتے ہیں۔ وہی نہیں کہتے ہیں کہ وہی ان کو آ جاتی ہے، کیونکہ وہی اگر کہہ دیں تو پھر اس کے بعد ساری کہانی ان کی ختم ہو جائے کہ تم نے اور تم میں اور قادیانیوں میں پھر کیا فرق ہے۔ صرف وہ لفظ استعمال نہیں کرتے ہیں، باقی کام سارے وہ کراؤ کہ اشارہ ہو گیا، اوپر سے پتہ نہیں حاتب غیبی سے آواز آئی اور الہام ہو گیا ان کو، اور ساری باتیں وہی ہیں جو یعنی نبی علیہ السلام کے علم غیب کو ثابت کرنے کے لیے یا کسی اہل نظر یعنی نظر کا یہ کمال ہے۔ تو اب اولیاء مقبول صاحب بھی دیکھیے اسی انداز سے یہ بات کریں، بلکہ اسی چیز کو تھوڑا سا اور آگے وہ بڑھا رہے ہیں۔ آج کی جو ٹویٹ کی جو بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس سے کافی عرصہ پہلے ہی میں نے ایک دو دفعہ کالموں میں بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ فروری جنوری کے دوران جو اہل نظر ہیں وہ یہ خوشخبریاں سنا رہے تھے کہ اپریل کے بعد ایک ایسی صورتحال شروع ہوگی کہ جس کے اندر پاکستان کے اندر ایک تبدیلی کا ایک عمل جو ہے اس کا آغاز ہوگا، اور جسے کہتے ہیں کہ جیسے کسی پرانے کھیت کو اس کے اندر ہل چلانا ہو تو باقاعدہ اس کی زمین کو اکھاڑا جاتا ہے، اس کے اندر سے پرانی جتنی بھی وہ ہوتی ہیں جڑیں بڑیں دوسری چیزیں اور بہتی مکھی میں کو سب نکالی جاتی ہے۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ اپریل میں جو اس چیز کا جو عمل شروع ہوگا، اور جو پاکستان کے 75 سال سے حکمرانوں کے بوسیدہ کپڑے جو ہیں وہ اپنا اس سے اتر جائیں گے، جو بوسیدہ لباس جو ہے اتر جائے گا، اور پاکستان جو ہے وہ دھل دھلا کے وہ انشاءاللہ اس پروسیس سے باہر نکل آئے گا۔ تو اس دوران مختلف لوگوں کے بارے میں گفتگو ہوتی تھی، تو عموماً عمران خان کے بارے میں جب بھی کبھی میری ان لوگوں سے گفتگو ہوئی ہے، ایک تو 2013 کے حادثے کے وقت جس وقت عمران خان وہاں سے اترا ہے تو اس سے کچھ دن پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ اس کو کہیں بتایا جائے کہ اس کی جان خطرے میں ہے اور یہ نہ آئے۔
تو آپ سوچیں گے کہ جس وقت وہ وہاں سے زندہ بچ کے نکلا ہے تو میں حیران ہوتا ہوں کہ بہت سارے ایسے لوگ وہ جو کہ بہت سمجھتے تھے کہ یہ کیسے ہو گیا، بہت سارے اہل نظر جو کہتے تھے کہ یہ تو پھر اس میں ایسا اللہ کا راز ہے اس شخص کے حوالے سے کہ جو کہ شاید ہمیں بھی اندازہ نہیں ہوا، کہ ہمیں بالکل نہیں اندازہ ہوا کہ یہ شخص واپس اس طرح صحت مند ہو کے آ گیا۔ تو یہ ٹویٹ اس کو دوبارہ ری ٹویٹ کرنے کا بنیادی میرا مقصد یہی تھا کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ اس سے اندازہ لگا سکتا ہے کہ اس گولیوں کی بوچھاڑ کے اندر کہ جس کے اندر شاید ہی کوئی بندہ بچ سکتا۔ آپ خود سوچیں کہ میں خود ایڈمنسٹریشن میں عمر گزاری ہے، اس طرح کی بوچھاڑ کو دیکھا بھی ہے، اس طرح کی پبلک کے اوپر حملے کو دیکھا بھی ہے، جبکہ اوپن ٹرک کے اندر لوگ بیٹھے ہوں اور اس کے اندر آپ سوچیں کہ گولیاں صرف چھو چھا کے گزر جائیں، تو اس کو تھوڑا سا اندازہ کر لینا چاہیے کہ یہ کچھ کائنات کے کچھ راز ایسا موجود ہے۔ تو میں نے جب پوچھنے کی کوشش کی تو وہ مسکرا دیتے ہیں، ظاہر بات ہے اہل نظر جو ہوتے ہیں بیچارے باتیں تو نہیں کرتے، تب سے ایسے ہی وہ لوگ ہیں کہ جو ہے نا اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے آپ کو ظاہر کر دیا تو ہماری نااہلی جو ہے وہ بالکل پکی ہو جائے گی۔ تھوڑی بہت بات کرنے کی اجازت ہوتی ہے، میں بھی تھوڑی بہت ہی بات کرتا ہوں، زیادہ بات کرنے کی اجازت ہی نہیں ہوتی، زیادہ بتانے کی اجازت ہی نہیں ہوتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عالم الغیب اللہ تبارک کی ذات ہے، یہ اندازے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نشانیاں دکھاتا ہے۔ ان فی ذالک، دیکھیے آخر میں کہہ رہے ہیں کہ عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے، عالم الغیب کی دھجیاں اڑا دیں، اور کہتے ہیں کہ اہل نظر ہیں ان کو سب پتہ چل جاتا ہے، اور وہ تھوڑا سا کہتے ہیں کہ ظاہر نہیں کرتے ہیں اپنے آپ کو، اور پھر گویا اولیاء مقبول جان صاحب نے اپنے آپ کو بھی اہل نظر کے اندر شامل کر لیا کہ مجھے بھی بڑی تھوڑی سی اجازت ہے، زیادہ اجازت بھی نہیں ہے کہ زیادہ راز یعنی معلوم تو ہیں لیکن اس کے اوپر سے پردے نہ اٹھاؤں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور پھر عمران خان صاحب کو بھی اہل نظر کے اندر گویا شامل کرنے کی انہوں نے کوشش کی، اور اپنے پیر پنجر سرکار کو، کیونکہ یہ بھی ایک بڑی غیب کی خبریں دیتا ہے، پیر پنجر سرکار، اس کے اوپر بھی میں نے ویڈیو چڑھایا ہے، اور یہ بھی اسی طرح کی کہتا ہے، اور اولیاء مقبول اور حقیقت ٹی وی والے ان کو بھی اہل نظر کہتے ہیں۔ تو اللہ کے بندو، قرآن کے عالم الغیب کے اندر آپ نے یعنی اس کی دھجیاں اڑا دیں، اور آخر میں کہتے ہیں کہ عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے۔ یہ تو وہی بات ہے جو عبد القادر جیلانی نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ دیکھو میں حکم کا پابند ہوں، حکم کا پابند نہ ہوتا، شریعت کا پابند نہ ہوتا تو میں بتا دیتا کہ تم کیا کھا کے آئے ہو اور کیا تم گھروں میں چھوڑ کے آئے ہو۔ یعنی یہ وہی بات جو عیسیٰ علیہ السلام معجزانہ طور پر بتاتے تھے، اللہ کا معجزہ ہوتا تھا، اللہ بتاتا تھا، اپنی طرف سے نہیں بتاتے تھے، تو بالکل اسی کی نقل اتاری، اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ شریعت کا پابند ہوں، ورنہ جانتا ہوں سب کچھ بتا دیتا، لیکن شریعت نے منہ میں لگامیں ڈالی ہوئی ہیں۔ اللہ کے بندوں غور کرو، شریعت کی دھجیاں اڑا دیں اس نے، کیونکہ شریعت یہ ہے کہ کوئی نہیں جانتا ہے، اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ جانتا تو ہوں لیکن میں بتاتا نہیں ہوں۔ یہی بات اولیاء مقبول صاحب کہہ رہے ہیں کہ بس اظہار نہیں کرتے ہیں، ہمیں تھوڑی سی اجازت ہے بتانے کی، زیادہ ہم نہیں بتا سکتے ہیں۔ اہل نظر یہ ہوتے ہیں، اور پھر گولیوں کی بچھاڑ میں بچ گئے۔ اور اللہ کے بندوں، گولیوں کی بچھاڑ میں اگر کوئی بچا ہے تو یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ صرف یہ مسلمان نہیں بلکہ ہندو بھی بچتے ہیں، سکھ بھی بچتے ہیں۔ جو قومیں جنگیں لڑتی ہیں، بڑے بڑے حادثے پیش آتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھاتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ تمہارا مالک اور خالق کس قدر عظیم رب ہے۔ اور ابھی اگر عمران خان صاحب کو اللہ نے بچایا ہے تو اللہ کا منصوبہ یہ ہے کہ وہ اپنے اور دشمنوں کو ابھی ذرا مزید اذیت دینا چاہتا ہے، تو اس نے ذرا معاملہ اس طریقے سے کر دیا۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ عمران خان صاحب اللہ کے بڑے پیارے ہیں یا اولیاء مقبول بڑے اللہ کے پیارے ہیں، کیونکہ عقیدے کے اندر ان کے خرابی ہے۔ عمران خان صاحب بھی جا کے مزاروں کے اوپر سجدے کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، وہاں جا کے یا علی مدد کے پٹے بنواتے ہیں، پھر جمہوریت کے مشرکانہ نظام کے اندر یہ سارے مبتلا ہیں جتنے بھی ہیں۔ تو بتاؤ اللہ کے ساتھ شرک کرنے کی وجہ سے تم اللہ کے پیارے کیسے بن گئے؟ مجھے یہ بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں کو یعنی تو شرک سے منع کیا ہے کہ میرے بندو میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، کسی اور کو نہ پکارنا، دیکھنا کوئی اور عالم الغیب نہیں ہے، زمین اور آسمان کے اندر کوئی اور غیب نہیں جانتا ہے۔ باقی یہ جو ہلکی پھلکی کبھی یہ خبروں معاملہ ہو جاتا ہے، یہ اس چھوٹ کا ایک منصوبہ ہے اللہ تعالیٰ کا، کاہن کا معاملہ ہوتا ہے۔
نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کبھی کبھی ہم کاہن کی بات یعنی سچی بھی ہو جاتی تھی، تو اس کی تشریح کی نبی علیہ السلام نے کہ یہ ان باتوں میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے اوپر جب فرشتوں میں اعلان ہوتا ہے، کوئی معاملہ ہوتا ہے زمین والوں کے بارے میں، اور فرشتے ایک دوسرے کو جب بتاتے ہیں، پہلے اللہ کا حکم سن کے بے ہوش ہو جاتے ہیں گویا، اور پھر جب اٹھتے ہیں ہوش آتی ہے تو پھر ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کیا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، تو ہر ایک کہتا ہے بالکل حق حکم دیا ہے، اور آپس میں جب گفتگو کرتے ہیں تو وہاں جو شیطان قسم کے جن ہوتے ہیں اور وہ وہاں سے کوئی خبر ان کے کانوں میں پڑ جاتی ہے، پھر دوڑتے ہیں واپس، ان کے اوپر شہاب ثاقب مارے جاتے ہیں۔ یہ جو رات کو آپ ستارے کہتے ہیں ستارہ ٹوٹا، یہ ستارہ نہیں ٹوٹا، یہ ان کے اوپر شہاب ثاقب مارے جاتے ہیں فرشتوں کی طرف سے، ایسے جنات کے اوپر، شیطان جنات کے اوپر، اور ان کو بالکل بسم کر دیتے ہیں۔ لیکن کئی دفعہ اپنے مرنے سے پہلے وہ اگلے تک وہ خبر ٹرانسفر کر دیتا ہے، اس طرح آہستہ آہستہ وہ نیچے آ کے کاہن کے یہ جو نجومی ٹائپ ہوتے ہیں، جو پیر پنجر سرکار جیسے لوگ ہوتے ہیں، ان کے کانوں میں آ کے ڈالتے ہیں، اور وہ اس خبر کے اندر 100 جھوٹ اور ملا کے تو پھر آگے پھیلاتے ہیں، اور جب ان کی کوئی ایک بات اگر سچی بھی ہو جائے تو یہ اسی چھوٹ کا ایک نتیجہ ہے، یہ نہیں کہ کوئی اللہ کے سسٹم کو انہوں نے کمزور کر دیا اور اس میں سے خبر چرا کے لے آئے زبردستی، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کا منصوبہ ہی یہی ہے کہ اس چھوٹ سے آزمائش میں ڈالا جائے گا انسانوں کو۔ تو یہ وہ خبر ہے جو آگے پیچھے پھیل جاتی ہے، اور ایسے شیطانوں سے اللہ خوش نہیں ہے۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام کافروں سے، مشرکوں سے، منافقوں سے بھی لے گا، لیکن جنت میں مخلص مومن جائیں گے، مخلص مومن جائیں گے۔ یاد رکھیے جنت کے اندر جن کے عقیدے کے اندر خرابی ہوگی، جو اس طرح کے عقیدے رکھیں گے کہ اہل نظر بھی جان جاتے ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے، خبریں دے دیتے ہیں اور پیشن گوئی کر دیتے ہیں، پہلے سے بتا دیتے ہیں، بس اتنا ہی بتاتے ہیں جتنا اجازت ہے، اور آخر میں یہ کہہ دیا کہ عالم الغیب تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ یہ ہوتی ہے فریب کاری، یہ ہوتی ہے شیطانیت۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی یہ راستہ، یہ تباہی کا راستہ ہے، جمہوریت کا راستہ، یہ شیطانی راستہ ہے، یہ بت ہے، اس بت کی پوجا ہو رہی ہے جس کے اندر سارے ملوث ہو گئے، ساری سیاسی پارٹیاں اس بت کی پوجا کر رہی ہیں، اور محافظ ہیں پولیس والے، اس کے رینجر والے، ہماری افواج پاکستان میرے بھائی ہیں حالانکہ، لیکن میں ان کو بتاتا رہتا ہوں، ان کو سمجھاتا رہتا ہوں کہ دیکھو ایمان عقیدے کی طرف آؤ۔ آج سے 37 سال پہلے میں نے 7 پنجاب ریجمنٹ کے اندر یہی بات بتائی تھی، میں وہاں افسر تھا، اور یہی عقیدے کی بات، جب وہاں عقیدے کی خرابی تھی، دم دم علی علی، نعرہ حیدری، یا علی مدد، کرنل نجمن حسن ملک، یہ مخصوص طبقے سے ان کا تعلق تھا اور یہ نعرے لگواتے تھے، اور جب میں نے منع کیا تو انہوں نے اپنے اثر و رسوخ سے مجھے وہاں سے نکلوا دیا فوج سے۔ لیکن ایمان عقیدے کی بات تو مانے بغیر تم جنت نہیں جا سکتے ہو، چاہے پوری دنیا تمہیں شہید کہے، پوری دنیا تمہیں لیڈر کہے، قائد ملت کہے، قائد عوام کہے، قائد اعظم کہے، جو مرضی کہے، جب تک تمہارے عقیدے کے اندر پختگی نہیں ہے، اور وہاں 100% ایمان عقیدہ، کوئی غیب نہیں جانتا ہے زمین اور آسمان کے اندر سوائے اللہ کے، یہ مسئلہ ہے۔ اور انبیاء کا معاملہ ہے، اللہ نے وحی کے ذریعے ان کو جو باتیں بتائی ہیں وہ نہیں معلوم تھی، تبھی ان کو معلوم ہوئی ہیں چونکہ اللہ نے بتائی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، اور جب اللہ بتا دے تو پھر وہ نبی عالم الغیب نہیں ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے آج سارے ان مسالک کا سوائے چند لوگوں کے سب کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام حاضر ناظر ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پہچانتے ہیں، کوئی کہتا قبر میں زندہ ہیں، کوئی کہتا یہاں آتے جاتے ہیں۔ ایک عدم مچایا ہوا ہے انہوں نے عقیدے کی خرابی کا اور شرک کا، اسی وجہ سے اللہ کے عذاب کے کوڑے مسلمانوں کے اوپر ہر جگہ برس رہے ہیں جب تک یہ ایمان عقیدے کی طرف نہیں آئیں گے۔ اللہ کا وعدہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم سربلند رہو گے اگر تم مومن بن جاؤ، ایماندار بن جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں سربلندی عطا فرمائے گا، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔ باقی اگر ایمان عقیدے کی طرف نہیں آؤ گے، تم پاکستان کو پوری دنیا سے زیادہ فلاحی ریاست بنا دو، اسی طرح مزار پوجے جائیں، اسی طرح عرس اور میلے ہوتے رہیں، اور کوئی زبان تک نہ کھولے۔ کبھی کسی کی زبان کھلی ہے؟ نہ حقیقت ٹی وی والے کی کبھی کھلی ہے، نہ اولیاء مقبول جان کی کبھی کھلی ہے، نہ فضل الرحمان کی کبھی کھلی ہے، نہ طارق جمیل کی کبھی کھلی ہے، نہ طارق القادری کی، نہ عمران خان کی اس شرک کے خلاف، نہ ہمارے کسی فوجی جرنیل کی کھلی ہے۔ کیوں؟ ایمان اور عقیدے کے اندر خرابی ہے، تب یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ اور جب ایمان اور عقیدے کے اندر صفائی آئے گی تو آپ دیکھیں گے پوری دنیا آپ کے سامنے سرنڈر کرے گی، اور اس کا اتنا زور ہوگا، اللہ تعالیٰ عزت دے گا آپ کو دنیا کے اندر۔ آپ کے قرضے چٹکیوں کے اندر اگر حل نہ ہو جائیں اور سارے مسائل حل نہ ہو جائیں، کہنا بھائی نے جھوٹ بولا تھا، اور یہ ایمان سے ہوگا۔ صحیح ایمانوں میں مثبت تبدیلی آئے گی، اسلامی نظام آئے گا، مدینہ کی ریاست بنے گی عقیدے کی وجہ سے۔ عقیدے کی بات ہی کوئی نہیں، عقیدے کے خلاف، توحید کے خلاف، شرک کے رسیہ، اور کہتے ہو مدینہ ریاست بنا دیں گے۔ مدینہ ریاست بننے کے بعد پھر کیا ہوگا؟ آپ کا مزاروں پر جا کے سجدے ہوں گے، عرس اور میلے ہوں گے، ڈھول اور ڈھمکے ہوں گے،
پھر کیک کاٹے جائیں گے 12ویں کے، پھر 12ویں اور 11ویں چلے گی، پھر 10 محرم کو پٹائی ہوگی، گھوڑے کی پوجا ہوگی. یہ ہے، یہ مدینہ ریاست بن گئی ہے جی ان کی. اس کے اوپر اللہ کی لعنت برسے گی. پھر اللہ کے بندو ایمان کی طرف آؤ، ورنہ جو مرتا جا رہا ہے آگ میں، جو مرتا جا رہا ہے آگ میں. اور رک جاؤ، جہنم منہ کھولے تمہارا انتظار کر رہی ہے. میں آپ کا خیر خواہ ہوں، آپ کا بھائی ہوں، میں مولوی نہیں ہوں، میں پیر نہیں ہوں، میں کوئی اس قوم کا اہل نظر نہیں ہوں، اور میں کوئی سیاسی لیڈر نہیں ہوں. میں آپ کا بھائی ہوں. مجھے ترس آتا ہے آپ کے اوپر، میرا دل دھڑکتا ہے آپ کی خیر خواہی میں، لیکن افسوس ہے کہ تم بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہو. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.